وقال تعالى في كلامه المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اس حوالے سے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سبھی کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا دوسرا تہوار جس کو ہم عید الاضحیٰ یا عام زبان میں بقرعید کہتے ہیں، یہ ہم سے بالکل قریب ہے۔ اس کے اندر ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی بارگاہ ربانی میں پیش کرتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات، چند ایام بچ گئے ہیں، اس کے بعد ہم اور آپ 10ویں ذی الحجہ کو اپنے اپنے جانوروں کی قربانی بارگاہ ربانی میں پیش کریں گے۔ حضرات، سوال یہ ہے قربانی کے احکام و مسائل کیا ہے، کیسے قربانی کرنے کی تعلیم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ تو حضرات، ترتیب اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ یاد رکھیں اور جب قربانی کریں ان ساری چیزوں کے مطابق آپ اپنی قربانی کے جانور کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرات، سب سے پہلی بات یاد رکھیں، وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اب تک قربانی کے جانور کو خرید چکے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹیں۔ ناخنوں کے اندر پیروں اور ہاتھوں کے ناخن شامل ہیں اور بالوں کے اندر بدن کے سارے بال شامل ہیں۔ وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کا جانور خرید چکے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ عید کی نماز کی ادائیگی تک وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، اور تم میں سے کوئی انسان قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، وہ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا، قربانی کا جانور خرید بھی لیا اور اس کے باوجود اس نے اپنے ناخنوں کو کاٹ لیا، اس نے اپنے بالوں کو کاٹ لیا، تو اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اہل علم نے لکھا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، قربانی کی صحت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ کہ اس نے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سے حضرات
ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناخن اور بال کو کاٹنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیا یہ حکم اور لوگوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حکم ان کے لیے بھی ہے؟ تو حضرات اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عید الاضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے یوم الاضحیٰ کو عید کا دن قرار دیا۔ اتنی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے پاس صرف ایک بکری ہے جو دودھاری بکری ہے، اور اس کی دودھ کے ذریعے ہمارے پریوار کا گزارا ہوتا ہے، کیا میں اپنی اس بکری کو قربانی کے لیے پیش کر دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ایسا کام نہ کرو، میں تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں، تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا، یہ کام کر لو۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ وہ عمل ضرور بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں کو نہ کاٹو، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹو، اپنے مونچھ کو نہ کاٹو، شرمگاہ کے اوپر کے بالوں کو صاف نہ کرو، اور جب لوگ قربانی کر لے تو تم اپنے بالوں کو کاٹ لو، اپنے ناخنوں کو کاٹ لو۔ اگر تم نے اس حکم پر عمل کر لیا فَتِلْكَ تَمَامُ أَضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تمہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات، اس حدیث کو پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا تھا، لیکن پھر بعد میں تحقیق کرنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ لہٰذا یہ روایت ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو، وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ ایک ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہیں کاٹتے ہیں تو یاد رکھیے ان کو بھی جب وہ قربانی کرنے کا وقت آئے، لوگ قربانی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹ لے، اس کے نتیجے میں اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات دوسرا مسئلہ یاد رکھیں، کیا قرض لے کر کے انسان قربانی کر سکتا ہے؟ تو حضرات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان ہے جو قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، قرض لیا 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، اگر وہ قرض لے کر کے قربانی کرنا چاہے تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر کوئی انسان استطاعت تو رکھتا ہے لیکن فی الحال پیسہ نہیں ہے، جاب والا انسان ہے، کماتا ہے، 15 تاریخ کو پیسے ختم ہو جاتا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو وہ انسان قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے، جب پیسے ملے تو قرض والے کو دے دے، وہ انسان قربانی کر سکتا ہے۔ مگر ایک وہ انسان جو پہلے سے مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ قربانی قرض لے کر کے کرنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کرنے کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ استطاعت کے بقدر حکم دیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس استطاعت ہو وہ انسان قربانی کرے، لیکن اگر کوئی انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہو، قربانی کرنے کی اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو تو ایسے انسان کو قرض لے کر کے قربانی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کے لیے جو جانور ہم خریدتے ہیں
کیا اس جانور کو ہم موٹا تازہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس جانور کو کھلا پلا کر کے عمدہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم عمدہ جانور کو خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں، یاد رکھیں، قربانی کے جانور کو موٹا تازہ بنایا جا سکتا ہے، یہ مسنون اور مستحب عمل ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، استفرغوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کہی گئی کہ تم لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلاؤ پلاؤ اور موٹا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے قیامت کے دن پل صراط کے اوپر سواری کا کام آئے گا۔ حضرات، یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کو کھلانا پلانا، عمدہ کرنا، موٹا تازہ بنانا، یہ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کان اذا اراد ان یضحی، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اشترا کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو موٹے تازے سینگ والے چت قبرے اور خسی کیے ہوئے جانور کو خریدتے اور پھر اس کی قربانی پیش کرتے تھے۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جو قربانی کا جانور ہم خریدیں، اس کو ہم کھلائیں پلائیں، عمدہ بنائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک چوتھا مسئلہ یاد رکھیں، وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ چار قسم کے جانور ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ قربانی کے لیے نہیں خرید سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم کے جانور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العوراء بین عورها، ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو جائے، ایسا اندھا جس کا اندھا پن واضح ہو جائے۔ ایک جانور ہے جس کو نظر نہیں آتا ہے، آپ ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہیں خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو جائے، جانور بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اٹھ کر کے چل نہیں سکتا ہے، آپ ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا، والعرجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے، اگر جانور لنگڑا ہے، آپ ایسے جانور کو بھی قربانی کے لیے نہیں خرید سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا، وہ کمزور جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، جس کے اندر گوشت نہ ہو، آپ ایسے جانور کو بھی قربانی کے لیے نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ چار قسم کے جانور ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، قربانی کے لیے آپ ان جانوروں کو نہیں خرید سکتے ہیں۔ حضرات، اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، مثلا آپ نے جانور کو خریدا، آپ نے اس کو گاڑی پر لوڈ کیا، اب جانور ہے، پیر ادھر ادھر رکھا، ہوا یہ کہ پیر کا چمڑا کہیں پر لگنے کی وجہ سے کٹ گیا، خون نکل آیا، یا پھر اترتے وقت جانور نیچے گر پڑا اور گرنے کی وجہ سے وہ جانور تھوڑا سا لنگڑانے لگا، ایسی صورت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کا لنگڑا پن واضح ہو، کانا پن واضح ہو، بیماری واضح ہو، جانور بہت ہی کمزور ہو، ایسے چار جانور ہیں جس کی آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک پانچواں مسئلہ یاد رکھیں، خسی کیا ہوا جانور آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر جانور کو خسی کر لیا جائے، یہ خسی کرنا کیا ہوتا ہے؟ خسی یعنی جانور کے، اس کو اگر عام زبان میں کہا جائے تو جانور کے انڈے کو نکال لیا جاتا ہے، یہ خسی کرنا ہے۔ خسی کیا ہوا جانور یہ قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، خسی کیا ہوا جانور آپ قربانی کے لیے خرید سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اشترا کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین،
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موٹے تازے سینگ والے چت قبرے اور خسی کیے ہوئے دمبے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے خریدا۔ تو حضرات اگر جانور خسی کیا ہوا ہے تو آپ اس جانور کو قربانی کے لیے خرید سکتے ہیں۔ جانور کا خسی کیا ہوا ہونا یہ قربانی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر جانور کو خسی کر لیا جائے تو اس جانور کا گوشت کہیں زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس جانور کے مقابلے میں جو جانور خسی کیا ہوا نہ ہو۔ تو حضرات ایسی صورت میں بھی آپ قربانی کے لیے خسی کیا ہوا جانور خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک چھٹا مسئلہ یاد رکھیں، کیا قربانی کے لیے دتا ہوا جانور ہی ضروری ہے؟ تو ہاں، آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے آپ دتا ہوا جانور ہی کو خریدیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دتا ہوا جانور کو خریدنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت نے جانور کی پہچان بتلائی ہے، جانور کی عمر متعین نہیں کی ہے۔ کیوں؟ جانور کی پہچان شریعت نے بتلائی، یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ حضرات اگر آپ اپنی اولاد کو، آپ اپنے بچوں کو مارکیٹ کے اندر بھیجیں، وہ آپ کا بچہ جائے گا اور جانور کی دانت کو دیکھے گا، جو جانور دتا ہوا ہوگا وہ جانور خرید کر کے لے آئے گا۔ اور اگر شریعت نے یہ حکم دیا ہوتا کہ جانور کی عمر شریعت نے اگر متعین کی ہوتی تو اس حکم پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، جانور رہتا 6 مہینے کا، سامنے والا یہ بولتا، سامنے والا کہتا کہ نہیں یہ جانور 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، ایسی صورت میں فتنہ و فساد ہوتا۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے جانور کی پہچان بتلائی اور کہا کہ دتا ہوا جانور انسان کو قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ اسی طرح سے 1-2 چیز میں گنجائش ہے کہ اگر بھیڑ کا بچہ 1 سال کا ہے، دتا ہوا نہیں ہے، دمبی کا بچہ اگر 1 سال کا ہے، دتا ہوا نہیں ہے، پھر بھی آپ ان دونوں جانوروں کو قربانی کے لیے خرید سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم قربانی کے لیے دتا ہوا جانور ہی کو خریدو۔ پیارے نبی نے آگے فرمایا الا ان یعثر علیکم، اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے، دتا ہوا جانور اگر تمہیں نہ ملے اور بھیڑ کا بچہ جو دتا ہوا نہیں ہے، سال بھر کا ہو گیا ہے، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھیڑ کے بچے کو لا کر کے قربانی کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دمبی کا بچہ ہے اور دمبی کا بچہ دتا نہیں ہے، سال بھر کا ہو چکا ہے، آپ دمبی کے بچے کو بھی قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ تو حضرات ان دونوں چیزوں کے اندر گنجائش ہے، یعنی بھیڑ کے بچے میں اور دمبی کے بچے میں گنجائش ہے کہ اگر یہ نہ دتا ہوا بھی ہو تو آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ مگر جہاں تک بکری کا معاملہ ہے، بکرے کا معاملہ ہے، تو ان کے لیے دتا ہونا ضروری ہے۔ گائے کے لیے، بیل کے لیے، پاڑے کے لیے، اونٹ کے لیے، اونٹنی کے لیے، ان سارے جانوروں کے لیے دتا ہونا ضروری ہے۔ اور بکری کے تعلق سے ایک واضح حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالو نے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانی کے جانور کو قربان کر دیا۔ پیارے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو اور وہ دوسرا جانور قربانی کے لیے پیش کرے، کیونکہ جو جانور قربانی سے پہلے ذبح کر دیا جاتا ہے، نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ذبح کر دیا جاتا ہے، وہ عام گوشت کھانا ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت برا ابن عازب کے خالو نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس صرف ایک بکری کا بچہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا میں اس کو قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرات اگر بکری کا بچہ، اگر کوئی بکرا یا بکری دتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانوروں کو آپ قربانی کے لیے نہیں خرید سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک ساتواں مسئلہ یاد رکھیں، ہدیے کے جانور میں اور اضحیہ کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں
ہدی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جانور جو حجاج کرام منا کے اندر قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، ان جانوروں کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے۔ اور حجاج کرام کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اور اپنے جانوروں کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، ایسے جانوروں کو اضحیہ کا جانور کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، حجاج کرام جو ہدیے کا جانور قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، اگر یہ جانور گائے کی شکل میں ہے تو 7 لوگ اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اگر اونٹ کی شکل میں ہے تو اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ میں اور گائے میں ہم قربانی کرنے میں 7 لوگ شریک ہو جائیں۔ یہ حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے موقع سے دیا تھا۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ حجاج کرام جو ہدی کا جانور قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، اگر جانور گائے کی صورت میں ہے تو 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اگر اونٹ کی شکل میں ہے تو بھی 7 ہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 10 لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر حجاج کرام کے علاوہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں، اگر ہم اور آپ جانور گائے کی شکل میں قربانی کرتے ہیں تو گائے کے اندر ہم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اگر جانور اونٹ کی شکل میں ہے تو ایسی صورت میں ہم اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک روز سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، فاشترکنا فی البقرہ، ہم لوگ گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو گئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ کے اندر ہم 10 لوگ شریک ہو گئے۔ تو حضرات جو اضحیہ کا جانور ہوتا ہے، جو ہم اور آپ جن جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، اگر یہ جانور گائے کی شکل میں ہے تو ہم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اگر یہ جانور اونٹ کی شکل میں ہے تو ہم 7 سے زیادہ 10 تک ہم اونٹ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرات یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ 7 اور یہ 10 کی تعداد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ اگر کوئی 2 لوگ مل کر کے گائے کو خرید کر کے قربانی کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر 3 لوگ مل کر کے گائے کو خرید کر کے، ایک بیل کو پاڑے کو خرید کر کے قربانی کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 4 لوگ، 5 لوگ، 6 لوگ، 7 لوگ، یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے، یہ حد بندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، یعنی 7 سے زیادہ 8 لوگ ایک گائے کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اونٹ کی شکل میں جانور ہے، 2 لوگ خرید کر کے اونٹ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ اگر ایک اونٹ کو خرید کر کے قربانی کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرات اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک 8واں مسئلہ یاد رکھیں، ایک بکرا یا ایک بکری، ایک دمبا یا ایک دمبی، ایک بھیڑا یا ایک بھیڑی، گائے ہو یا بیل، اور اسی طریقے سے ایک اونٹ ہو یا اونٹنی، تمام گھر والوں کی جانب سے کفایت کر جائے گا۔ گھر کے ہر فرد کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک باپ ہے، باپ کا 5 بیٹا ہے اور اسی طریقے سے 4 بیٹیاں ہیں، مثلا ہم مان لیتے ہیں یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ کھانا بناتے ہیں، ہنڈی ایک ہے، چولہا ایک ہے، اگر باپ قربانی کر لے تو باپ کا یہ قربانی کرنا سارے لوگوں کو کفایت کر جائے گا، ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرات اتنا واضح حکم پانے کے باوجود اگر کوئی بیٹا صرف یہ کہنے کی وجہ سے کہ اگر لوگ پوچھیں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم نے الگ سے قربانی کیا ہے، تو حضرات یہ ریاکاری ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اگر بیٹا الگ ہو جائے، ہنڈی کو الگ کر لے اور گھر مکان کو الگ کر لے تو پھر وہ ایک پریوار ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن جب تک جوائنٹ فیملی ہے، باپ کے ماتحتی میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں،
ایسی صورت میں اگر باپ قربانی کرے سارے لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح باپ اگر فوت ہو جائے، ماں موجود ہے، اگر ماں قربانی کرے تو اپنے بچوں کی جانب سے وہ قربانی کافی ہو جائے گی۔ ہر ایک بچے کو الگ الگ قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس انداز سے قربانی کرتے تھے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے، خود بھی وہ کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں نے دکھاوا کا کام شروع کیا اور حالت یہ ہو گئی کہ جس کو آج تم دیکھ رہے ہو۔ حضرات، اس حدیث سے واضح اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ اگر گھر کا بڑا ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا قربانی کر لینا یہ گھر کے تمام افراد کی جانب سے کافی ہے، ہر ایک کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات یہاں پر ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کے جانور کو جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو عموماً ہم بکرا کو تلاش کرتے ہیں، اور ہماری یہ سوچ بھی بن گئی ہے کہ اگر بکرا کو خریدیں گے تب ہماری قربانی قبول ہوگی۔ لیکن حضرات یہ شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے۔ بکرے کی قیمت عموماً زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ بکری کو خرید کر کے قربانی پیش کرنا چاہیں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ بکریوں کی قیمت کم ہوتی ہے بکروں کے مقابلے میں۔ اگر آپ کو اچھی بکری مل جاتی ہے، آپ بکری کو بھی خرید کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے آپ بکری کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا وہ بکری کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ صحابی رسول نے کہا ایک انسان ایک بکری کو خریدتا تھا اپنی جانب سے اور گھر والوں کی جانب سے، وہ انسان بارگاہ ربانی میں ایک بکری کی قربانی پیش کرتا تھا۔ حضرات، اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے تھوڑے پیسوں سے نوازا ہے، مالدار لوگ خریدیں بکروں کو، اسی طرح اگر ہمارے پاس کم پیسے ہیں، اگر ہم بکری کی قربانی کرنا چاہیں تو یاد رکھیں اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات یاد رکھیں قربانی کب سے کب تک کرنا چاہیے، تو اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں۔ یوم النحر کے دن جب عید کی نماز کی ادائیگی ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، یہ ابتدائی وقت ہے۔ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سے لے کر کے آپ قربانی کرنا شروع کریں، اور 13ویں ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے، اور 13ویں ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ کچھ لوگوں نے نماز کے عید کی ادائیگی سے پہلے جانور کو قربان کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ دیا اور کہا، اے میرے صحابہ، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ہی اپنے جانور کو قربان کر لیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اپنے جانور کی قربانی کر لی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دوسرے جانور کو قربانی کے لیے پیش کرے۔ وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، اور جس نے اب تک قربانی نہیں کی ہے، اب ہم نے نماز کی ادائیگی کر لی ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ بسم اللہ کہہ کر کے ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو حضرات، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام ملتا ہے، نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ کب تک ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ تم گنتی کے چند دنوں میں
اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گنتی کے چند دنوں سے مراد یہ قربانی کے ایام ہیں۔ قربانی کے ایام کتنے دنوں تک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا فی کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق یہ پورے کے پورے ایام یہ ذبح کے ایام ہے۔ ایام تشریق یہ 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، یعنی یوم النحر کا دن اور اس کے بعد 3 دن، ٹوٹل 4 دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانی کر لی یا 13 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے کے بعد اگر ہم نے قربانی کی تو یاد رکھیے ہمارا قربانی بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حضرات ایک 10واں مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، جانور کو کیسے لٹایا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے میڑے کو خریدا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹایا اور اپنے گھٹنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گردن پر رکھ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کر دیا۔ تو حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جانور کو جب آپ لٹائیں اپنا گھٹنا جانور کے گردن پر رکھ دیں اور اس کے بعد جانور کو آپ ذبح کریں۔ اسی طرح سے حضرات جانور ذبح کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیں سب سے پہلی اور آسان دعا جو ہر ایک کو یاد ہے، بسم اللہ کہہ کر کے آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا پڑھ کر کے بھی آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک اور تیسری دعا یاد رکھیں، بسم اللہ اللہم تقبل منی ومن فلان۔ اگر آپ لوگ حصے دار ہیں یعنی حصے میں اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ بسم اللہ اللہم تقبل منی ومن فلان، فلان کی جگہ پہ جن لوگوں کا حصہ ہے ان لوگوں کا نام لیا جائے اور پھر قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرات یہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں۔ حضرات بہرحال جو بھی دعا پڑھیں لیکن دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ آپ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی دعا پڑھیں اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک 12واں مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم قتل کرو اچھی طرح سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ اچھی طرح سے ذبح کیسے کیا جائے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ حضرات پتہ یہ چلا کہ اگر ہم چھری کو تیز کر لیں گے جانور کو اس سے تکلیف کم ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے پاس سے گزرے، اس انسان نے بکری کو لٹایا اور اپنے گھٹنے کو بکری کے اوپر رکھا اور اس حالت میں وہ انسان چھری کو تیز کر رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل ھذا، اے انسان کیا تو یہ کام پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ او تريد ان تمیتھا موتتان، کیا تم اس بکری کو دوبارہ مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس بکری کو بار بار ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرات یہ نوبت نہ ہے کہ ہم نے جانور کو لٹا دیا ہے اور جانور کو لٹانے کے بعد ہم چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جانور کو لٹانے سے پہلے آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں اور پھر جانور کو ذبح کریں۔ اسی طرح سے حضرات ایک 13واں مسئلہ یاد رکھیں، بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ اگر انسان
انسان تھک جائے، انسان جانور کو ذبح نہ کر پائے، تو انسان اگر کسی کو حکم دے تو وہ بھی انسان جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے گھر کے اندر خواتین ہیں، وہ جانور کو ذبح کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے، اور جب پیارے نبی تھک جاتے حضرت علی کو حکم دیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ ایک عورت نے جانور کو ذبح کیا، بکری کو ذبح کیا، لوگوں نے اختلاف کیا، عورت ہے اس کا ذبح کیا ہوا گوشت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے کر کے پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا واضح پیغام دیا گیا کہ اگر جانور کو عورت ذبح کرنا چاہے تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو کیا جائے؟ قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، گھر میں آنے جانے والے لوگوں کو بھی کھلائیں، فقراء اور مساکین کو بھی کھلائیں، ذخیرہ کر کے رکھیں۔ ان ساری چیزوں کی تعلیم شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے تم بھی کھاؤ، فقراء اور مساکین کو بھی کھلاؤ، قناعت کرنے والے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، کہ تم کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، اور اگر ذخیرہ کر کے رکھنا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم لوگ ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو۔ حضرات یہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اگر حضرات آپ کرنا چاہیں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں شریعت کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ آپ 3 حصوں میں قربانی کے گوشت کو آپ بانٹ لیں اور اس کے بعد پھر آپ معاملے کو آگے بڑھائیں۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، آپ کھائیں دوسروں کو کھلائیں، اگر آپ ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ذخیرہ کر کے رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، قربانی کی کھال کو کیا جائے؟ حضرات یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من باع جلد ضحیتہ، کہ جو انسان اپنے قربانی کے جانور کے چمڑے کو بیچ دے اس کی کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرات قربانی کے جانور کو بیچ کر کے آپ اس کی قیمت نہیں کھا سکتے ہیں، آپ اس کو وقف کر دیں، آپ اس کو ہدیہ دے دیں۔ جس طرح سے آپ قربانی کے جلد کو فروخت نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ قربانی کے گوشت کو بھی فروخت نہیں کر سکتے ہیں، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، کسائی کو اجرت کے طور پر آپ قربانی کے گوشت کو نہیں دے سکتے، اور نہ ہی آپ خال کو اور چمڑے کو دے سکتے ہیں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نے کسائی کو اجرت دے دی اور پلس میں اگر آپ کچھ گوشت بھی دینا چاہتے ہیں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم پیسہ دے کر کے گوشت سے بھرپائی کرنا یہ شکل اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک آخری بات آپ یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات حالات صحیح اور درست نہیں ہے، ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کے ساتھ سیلفی نہ لیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم ویڈیو نہ بنائیں، اور اگر بنائیں بھی تو اس کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، چونکہ ایک ایسا کام ہے جس کو کرنے کے بعد ہم ہی خود مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات ایک آخری چیز یاد رکھیں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو جگہ آپ نے جس جگہ پر جانور کو ذبح کیا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کریں، جو بھی میٹیریل ہے جو بھی ملبہ ہے آپ راستے میں ادھر ادھر نہ گرائیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو۔ حضرات لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب آپ نہ بنیں، آپ میٹیریل کو ملبے کو آپ ایسی جگہ پر گرائیں جہاں پر صفائی کرنے والے اٹھا کر لے جائیں۔ حضرات آپ ان باتوں کا خیال رکھیں، وقت ہو چکا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ العزیز عشاء کے درس میں آپ کے سامنے ترتیب اور ان مسائل کا بھی تذکرہ کرنے کی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اس عمل
عمل کو کرنے میں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔